اچھا جی، اس سے اگلا لفظ آتا ہے جی سورہ الحجرات آیت نمبر 11 کے اندر، لا تنابزوا، اسی کے اندر ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، نہ یاد کرو ایک دوسرے کو برے القاب سے۔ یہاں پر آپ پھر دیکھ لیجئے کہ میں نے عرض کیا، بہت جگہ پر یہ بات کر چکا ہوں کہ ڈاکٹرز حضرات سے زیادہ تر میں نے جب بھی یہ بات کی، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے کسی بھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، شفا ڈاکٹر کی زبان میں۔ آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ کسی بھی بات کو بیان کیا ہے، آپ کی بیان کرنے والی خوبصورتی بیسیکلی زبان انسان کے کردار کی ترجمان ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کا ترجمہ جو ہے وہ اس کی زبان کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے کیا عزائم ہیں، اس کی تربیت کیسی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ ہم پنجاب میں ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ ہمارے جسم میں، اپنے اساتذہ سے بھی یہ سنا کہ ہمارے جسم میں ایک چیز جو ساری زندگی ہماری ماں کی ہوتی ہے وہ ہماری زبان ہے۔ تو ماں جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زبان کے اندر زندہ رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی کو دکھ ہوا، کوئی غم لگا، تو ماں جی کا نام اس کی زبان سے نکلتا ہے، اور میری ماں، یا اس طرح کے الفاظ ہم نے سنے ہیں، دیکھیں ماں جی کا نام نکلتا ہے۔ تو بیسیکلی زبان کا تعلق اسی سے بھی ہے جی۔ تو برے القاب جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس پہ میں معاملہ، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ میں وہاں الجوف میں تھا، عربوں کے صحرا میں، تو ہمارے ہاں جو مکالمے کا اسلوب ہے، اسکاکا الجوف کی جو زبان ہے، وہاں کا جو شعبی لینگویج ہے عربک کی، اس میں ہمارا ایک انداز ہے کہ وہ ایک بندہ حال پوچھتا ہے، دوسرا الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہتا ہے، پھر وہ خاموش ہوتا ہے، پھر وہ پوچھنے لگتا ہے، اور وہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ گیون ٹیکن چلتا ہے تقریباً 1-2 منٹ کا، جس میں ایک دوسرے کے بارے میں حال احوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو میرا ایک دوست رویلی قبیلے سے ان کا تعلق، تو ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیف حالک؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا وش اخبارک، کہ تمہاری اخبار کیسی، کیا نیوز ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا الحمدللہ سب اچھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں وشلونک، اب یہ ہماری ایک ٹپیکل لینگویج ہے جو الجوف کے ایریاز میں بولی جاتی ہے۔ وشلونک کا مطلب ہوتا ہے آپ کن رنگوں میں ہیں، آپ کن رنگوں میں ہیں، وشلونک۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وشلونک، تو میں نے ان کو مذاق میں آگے سے جواب دیا کہ لونی اسود۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کن رنگوں میں ہیں، تو میں نے کہا جی میں تو کالے رنگ کا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں تو کالے رنگ کا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے جو مجھے جواب دیا نا جی، وہ بڑا کمال تھا۔ مجھے کہتے ہیں من قال لک انک اسود، تمہیں کس نے کہا کہ تم کالے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا لا لونک مو اسود، تمہارا رنگ کالا نہیں ہے، لونک بلالی، تم بلالی رنگ کے ہو۔ اب آپ دیکھیں ایک ایسا رپلائی کہ جس میں مجھ جیسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے کہ جی میں تو، میرا تو بڑا ڈل کلر ہے جی، میرا کلر بڑا خراب ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کمال رسپانس جو اس کی زبان کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم کالے ہو، بلکہ تم تو بلالی رنگ کے ہو۔ تو پتہ چلا کہ اب اس کالے رنگ کو جب انہوں نے کہا کہ یہ بلالی رنگ ہے، تو وہ تعظیم اور تکریم اور محبت اور وہ قربانی جو ہے وہ اچانک آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ تو وہ مجھے اس کے الفاظ اتنے خوبصورت لگے کہ اس کے بعد پھر جہاں بھی میں گیا، تو جب کبھی ایسا کوئی لفظ آیا عربوں میں، تو میں نے اسے بتایا کہ یہ بلالی کلر ہے اور یہ ایسا۔ تو پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ میں نے کہا جی مجھے تو یہ ایک بدو نے سکھائی ہے، رویلی بدو تھا۔ تو میرے دوست کا والد، اللہ تعالیٰ ان کو اگر موجود ہیں تو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جی ایک زبان کا تاثر، یہ ہے ایک تربیت کا تاثر کہ آپ کیا رپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو لا تنابزو، کہ آپ البرے القاب سے مت بلائیے۔ اسی کے مقابلے میں سورہ الحجرات آیت نمبر 13 کے اندر ایک جواب آیا ہے جی بڑا کمال، اسی کے متضاد، آپ لا تنابزو، برے القاب سے مت پکارو۔ اچھا جی، آیت نمبر 13 پہ جب ہم جائیں گے دیکھیں گے کہ یہاں پر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے، پھر بنا دیا ہے ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ۔ اب قرآن کریم نے تنابزو کے مقابلے میں اسی صورت کے اندر یہ تعارفو کا لفظ استعمال کر کے اتنا کمال انداز میں اس کو آنسر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جہاں پر تعارف ہو نا جی، وہاں پر تنابز نہیں ہوتا۔ جہاں پر ایک دوسرے کو جانتے ہوں وہاں پر القاب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یاد رکھیے کہ القاب کی ضرورت ان معاشروں کے اندر ہوتی ہے، ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ تو جہاں پر تعارفوں کا قانون ہوگا، جہاں پر وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، وہ خوبصورتی یہ ہے کہ جیسے کہ
کہا جاتا تھا کہ جسے آپ جان لیں اسے القاب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جسے آپ جان لیں اسے القاب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ برے القاب وہاں دیے جاتے ہیں جہاں جانکاری نہ ہو، جہاں پر معرفت نہ ہو۔ تو اللہ نے اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ کسی کو برے القاب کے بجائے اس کے بارے میں عرفان حاصل کیجیے، جانیے کہ اس کے اندر کون سی خیر موجود ہے، کون سی اچھائی ہے۔ تو تعارف جہاں پر موجود ہو وہاں پر برے القاب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔